کہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو زیادہ سنتوں پر عمل کرنے والا اور زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ اب یہ اپنی اپنی مرضی ہے کہ جو جتنا چاہے درود شریف پڑھے، جتنا چاہے سنتوں پر عمل کرے۔ جو کم درود شریف پڑھے گا اور سنتوں پر کم عمل کرے گا وہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوگا، اور جو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے گا اور سنتوں پر عمل کرے گا وہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہوگا۔ چنانچہ متقی لوگوں کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون من کانوا حیث کانوا۔ بلا شبہ قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب متقی لوگ ہوں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہوں اور کہیں کے بھی ہوں۔ اسی طرح کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی ارشاد فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ۔ بلا شبہ قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھتے ہوں گے۔ آخرت میں قیامت کا جو دن آنے والا ہے وہ انتہائی ہولناک اور خوفناک دن ہے۔ ہم اس کی خوفناکی، اس کی دہشت اور اس کی وحشت کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ دن برحق ہے۔ اس دن وہ شخص انتہائی عافیت اور سکون میں ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ اگر یہاں اس دنیا میں ہم ان دو عبادتوں کو اپنے عمل میں لے لیں تو ہمارا آخرت کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا وہ بے خوف و خطر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی عام رحمتیں بھی ہیں اور خاص رحمتیں بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقبول اور برگزیدہ بندے ہیں، لہذا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا وہ آرام ہی آرام اور راحت ہی راحت میں رہے گا، اور خدا نخواستہ جو اپنی بے علمی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوگا وہ اس دن کی خوفناکی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں اس دنیا کی زندگی میں رہ کر ان دو عبادتوں کو اپنا معمول بنا لیں، لیکن ایک صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو ہر وقت درود شریف سے تر رکھے۔ اگر 100 مرتبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے تو 100 مرتبہ ہی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی کنجوسی کے لیے رہ گیا ہے؟ ارے وہ تو دونوں جہاں کے سردار اور رحمت للعالمین ہیں، انہی کے نام کے طفیل تو کھانے اور پینے کو مل رہا ہے۔ ہم ان کے طفیل تو دنیا کے اندر جی رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمارا کام بنے گا۔ وہ تو ہمارے بہت ہی بڑے محسن ہیں، اور ہم ایسے نالائق ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ درود شریف بھی نہیں لکھ سکتے۔ اس لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ۔ سب سے بڑا بخیل اور کنجوس وہ آدمی ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے نام پر درود شریف بھی نہ پڑھے۔ اس طرح ایک دوسری روایت میں ہے، رغم انف رجل ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ۔ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں، انتہائی آسان کام ہے۔ آسان ہوتے ہوئے بھی اگر آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے، نہ بھیجے، تو پھر اس سے زیادہ بخیل اور کنجوس کون ہوگا؟ درود شریف لکھنے کی ایک بہت بڑی اور زبردست فضیلت ایک حدیث میں ہے، من صلی علیہ فی کتاب لم تزل الصلاۃ جاریۃ ما دام اسمی فی ذلک الکتاب۔ جب کوئی آدمی کسی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف لکھتا ہے تو جب تک وہ درود شریف اس کتاب میں لکھا رہے گا اور جب تک وہ کتاب باقی رہے گی تو اس درود شریف لکھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہیں گی۔ اگر وہ کتاب 100 سال تک اس دنیا میں رہی اور 100 سال تک اس میں درود شریف لکھا رہا تو اس کو 100 سال تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور درود شریف لکھنے کی
ایک دوسری فضیلت یہ ہے کہ ملائکہ اس درود شریف لکھنے والے کے لیے اس وقت تک استغفار کرتے رہیں گے جب تک اس کا لکھا ہوا درود شریف کتاب میں لکھا رہے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں تو آپ کے نام کے ساتھ پورا درود شریف لکھیں، خالی صاد یا سلام لکھنے سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اس سے باز رہیں، کیونکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنجوسی اور گستاخی کا معاملہ ہے۔ درود شریف بہت فضیلت والی اور بڑی مقبول عبادت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ من صلی علیہ من امتی صلاۃ مخلصا فی من قلبہ صلی اللہ علیہ بہا 10 صلوات ورفعہ بہا 10 درجات وکتب لہ بہا 10 حسنات ومحا عنہ 10 سیئات۔ جو شخص ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کو عطا فرماتے ہیں اور 10 گناہ صغیرہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس حساب سے جو آدمی 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 100 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 100 درجے بلند فرماتے ہیں، 100 گناہ معاف فرماتے ہیں، 100 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اور جو آدمی 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 1000 رحمتیں نازل فرمائیں گے، 1000 درجے بلند فرمائیں گے، 1000 گناہ معاف فرمائیں گے اور 1000 نیکیاں اس کو عطا فرمائیں گے۔ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف تو صبح اور شام پڑھنا ہی چاہیے۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں، ہر مسلمان مرد و عورت صبح اور شام نہایت آسانی سے 100 مرتبہ درود شریف پڑھ سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر عطا فرمائیں گے۔ جبل احد مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں ایک مشہور پہاڑ ہے اور یہ پہاڑ وہاں کے سارے پہاڑوں میں سب سے بڑا ہے۔ اسی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس احد پہاڑ کے وزن کے برابر درود شریف پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو اندازہ کرو کہ درود شریف پڑھنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے۔ درود شریف بہت بڑی دولت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس درود شریف پڑھنے والے کی 100 حاجتیں پوری فرماتے ہیں، 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی۔ نیز ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری قبر مبارک کے پاس سے مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو میں اسے از خود سنتا ہوں، اور جو شخص دور سے مجھ پر درود سلام پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جو اس کا درود مجھ تک پہنچا دیتا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور روز قیامت میں اس کے حق میں گواہ ہوں گا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ کی جگہ ارشاد فرمایا کہ میں اس کے حق میں سفارش کروں گا۔ لیجئے ہماری دنیا کی حاجتوں کا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر درود شریف پڑھنے کا معمول ہو جائے انشاءاللہ دنیا کی حاجتیں اور ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، معاشی حالات بہتر ہوں گے، گھریلو ناچاکیاں اور اختلافات ختم ہوں گے، اور آخرت کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، کیونکہ آخرت میں ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی 70 حاجتیں پوری کرنے کا وعدہ فرمایا، اور دنیا کی ضرورتیں آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہیں، اس لیے فرمایا کہ دنیا کی 30 حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہوں گی۔ حدیث میں جمعہ کے دن درود شریف کثرت سے پڑھنے کی ترغیب اور تاکید آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعرات کی رات اور جمعہ کو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اس کا اس وقت تک انتقال نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنی آنکھوں سے جنت میں اپنا محل نہیں دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے
تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف بھیجا کرو، اس لیے کہ شب جمعہ روشن رات ہے اور جمعہ کا دن شاندار دن ہے۔ اس روشن رات اور شاندار دن میں تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود فرشتے میری خدمت میں پیش کرتے ہیں اور میں تمہارے لیے دعا اور استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! دیکھیے اللہ پاک نے ہمارے لیے کیسی مہربانی فرما دی۔ یہ تو ہم سب کی آرزو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اللہ پاک نے ہمارے لیے یہ راستہ رکھا ہے کہ اگر ہم کثرت سے جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو ہمارا درود فرشتوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوگا، اور اس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا اور استغفار فرمائیں گے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری احادیث میں بھی فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے فرمایا کہ میرا تمہارے اندر رہنا بھی باعث رحمت ہے اور دنیا سے چلے جانا بھی باعث رحمت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کا ہمارے اندر موجود رہ کر باعث رحمت ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ آپ کا وجود نہایت ہی بابرکت اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مرکز ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کس طرح ہمارے لیے باعث رحمت ہوں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو عالم برزخ میں تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے اور میں تمہارے اعمال کا جائزہ لوں گا۔ اگر تم اچھے اعمال کرو گے تو میں تمہارے لیے اچھے اعمال کو دیکھ کر تمہارے اچھے اعمال کو دیکھ کر خوش ہوں گا کہ شکر ہے میری امت میرے نقش قدم پر چل رہی ہے، اور جب میں یہ دیکھوں گا کہ تم میرے دین پر عمل نہیں کر رہے اور قسم قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو تو میں وہاں سے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کروں گا، یا اللہ ان کو معاف فرما دیجئے اور ان سے درگزر کیجئے، یہ ناسمجھ ہیں، غلطی کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ درود شریف پڑھنے والے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کا ہر درود اس کے باپ کے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبر کو یادگار تہوار مت بناؤ، اور مجھ پر درود برابر پڑھتے رہو، کیونکہ تم کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں اسے خود سن لیتا ہوں، اور جو دور سے درود و سلام پیش کرتا ہے تو مجھے اس کی اطلاع دے دی جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سراپا معطر اور خوشبو میں بسی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی بڑی بڑی خوشبوؤں سے بڑھ کر خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے تھے شام تک اس گلی سے خوشبو آتی رہتی تھی، اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سونگھ کر پہچان لیتے تھے کہ آج سرکار مدینہ یہاں سے گزرے ہیں۔ اسی طرح جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کر لیتا تھا تو شام تک اس کے ہاتھ سے خوشبو آتی رہتی تھی، اور وہ دوسرے ساتھیوں میں اپنے ہاتھ کی خوشبو کی وجہ سے ممتاز ہو جاتا تھا، اور لوگ پہچان لیتے تھے کہ آج تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہے، اس لیے تمہارے ہاتھوں سے خوشبو آ رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں دوپہر میں اکثر آرام فرماتے تھے، اور حضرت ام سلیم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا بچھونا بچھا دیا کرتی تھی اور آپ کو چمڑے کا تکیہ دے دیا کرتی تھی، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ گرمیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ بہت زیادہ آتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے تو آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح نمودار ہو جاتے، تو وہ ایک شیشی لے کر بیٹھ جاتی تھی، اور آہستہ آہستہ وہ پسینے کے موتی
اٹھا اٹھا کر شیشی میں ڈال دیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ اسی طرح کر رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ام سلیم آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں اتنی خوشبو ہوتی ہے کہ ہم اس کو دوسری خوشبوؤں میں ملا کر اس خوشبو کو ساری خوشبوؤں کا سردار بنا لیتے ہیں کہ اس خوشبو کے سامنے دنیا بھر کی اعلیٰ درجے کی خوشبوئیں مان پڑ جاتی ہے اور ہیچ معلوم ہوتی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہم اس کو بطور خاص استعمال کرتی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو سراپا خوشبو تھی، درود شریف پڑھنے والے کو بھی اس میں سے کچھ حصہ ملتا ہے۔ درود شریف کی کثرت تو وہی کرے گا جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہوگی۔